اور کافر بھی سمندروں میں جاتے تھے تو پھر اللہ کو ایک خدا کو ہی پکارتے تھے، ہے نا قرآن میں. تو پھر مجھے اور آپ کو نہیں بھروسہ کہ جتنی مرضی سخت مشکل آ جائے، لینا میں نے اللہ تجھ سے ہی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے. کس غم سے؟ دیکھیں کتنے بڑے غم میں تھے وہ. ایک تو وہ جو مچھلی کے پیٹ میں ہونا تو ایک غم تھا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اس بات کا غم کتنا ہے، وہ کتنا بڑا غم ہوگا. کیونکہ مچھلی والوں، وہ کشتی والوں نے کہا تھا کوئی غلام ایسا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا، تو یہ ہماری کشتی ڈول رہی ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کہ یونس علیہ السلام بہت عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آ گئی تھی کہ اس قوم کا اینڈ بہت قریب ہے. اور پھر قوم نے جب حد کر دی اور ان کو یہ پیغام آ بھی چکا تھا تو یہ نکل کھڑے ہوئے کہ نہیں اب یہ بس تم پر عذاب آ جائے گا. یہ کوئی گناہ نہیں تھا ان کا نکلنا، بس یہ ہوا تھا کہ یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت کہہ لیں یا وحی کہہ لیں نہیں آئی تھی کہ آپ نکلیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے تب نکلے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ اب آپ نکل کھڑے ہوں. کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہجرت کر سکتا. اچھا اب یہ جو تھے یہ نکل گئے. جب نکلے اور سمندر تھا وہاں پہ تو سمندر میں کشتی لی اور کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب سمندر میں گئی تو ڈولنے لگی. انہوں نے کہا بہت زیادہ وزن ہو گیا کشتی میں، سامان اٹھا کے پھینک دیا. پھر بھی کشتی ڈولتی جا رہی. انہوں نے کہا کہ اب تو کسی بندے کو اس میں جمپ لگانا پڑے گا پانی میں. ہم انہوں نے کہا کون لگائے. جب قرعہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. لیکن وہ جانتے تھے یونس علیہ السلام یہ بڑے کوئی نیک سا آدمی لگ رہا ہے، نہیں چلو دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں. پھر قرعہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام. پھر تیسری دفعہ پھر قرعہ ڈالا، پھر انہی کا نام. تو انہوں نے کہا اب تو بھئی آپ کو یہی کرنا پڑے گا. اب جب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل لے، لیکن اس طرح نگلنا نہ ہڈی ٹوٹے نہ جسم پہ خراش آئے. اور مچھلی ان کو نگل کے سمندر کی بیڈ آف دا سی تہ میں جا کے بیٹھ گئی. اب وہاں پہ سوچیں، امیجن کریں سمندر کے نیچے کتنا اندھیرا ہوتا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے وہ ایک اور اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا. یہ سارے اندھیرے جمع ہو گئے. اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں گے پھر ظلمات کا لفظ آتا ہے اس آیت میں کہ اندھیروں پہ اندھیرے، اندھیروں پہ ظلمت ایک ہوتا ہے، ظلمات اندھیرے. اور وہاں پہ انہوں نے سمندر کی تہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمندر کی جو کنکریاں ہیں نا وہ پتھر ہیں، ان کی تسبیح سنی انہوں نے اور تسبیح کرنی خود بھی شروع کر دی. پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہ میں مر گیا ہوں. پھر پیر کو ہلایا تو یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں. وہیں سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے یا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے اس جگہ سجدہ کیا ہے جہاں اس سے پہلے کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذنون جب چلا گیا، نکل کھڑا ہوا اپنی قوم میں سے غصے میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور تو اس نے سمجھا کہ یہاں پہ ایک معنی کرنا کہ ہم قادر ہوں گے ہرگز نہیں اس پر، یہ کچھ زیادہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یہاں پہ قدرت کے معنی نہیں آئے گا، تنگی کا معنی آئے گا. کیونکہ اگر کوئی پیغمبر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، یہ تو بہت اس کی شان کے یعنی شان کے لائق نہیں ہے کسی پیغمبر کے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا اور میں بھاگ رہا ہوں. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر ایسا سوچے. ہاں یہ انہوں نے سوچا ان لن نقدر علیہ کہ ہم نہیں تنگی دیں گے اس کو، یعنی ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے. اس بات پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کیونکہ یہ مطلب ہے کہ اب مجھے نکلنا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ قوم ایسی اب حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کے اوپر تو عذاب آنے ہی والا ہے. تو اس نے یہ سمجھا
کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے اس بات کے اوپر، یہ معنی بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر قدرت ہی نہیں رکھتے، یہ تو بہت سخت بات ہے. یہ تو کوئی عام بندہ بھی نہیں سوچے گا، پیغمبر کے کہاں لائق کہ وہ یہ ایسی بات سوچے. تو اس کو صحیح سے یعنی آپ نے یہاں پہ نوٹس میں لکھنا ہے. تو اب دیکھیے یعنی قوم پر عذاب آنے سے پہلے وہ نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ابھی حکم نہیں دیا تھا تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اب یہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ان سے کوئی جو گناہ نہیں ہوا تھا، جلد بازی تھی، بس اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے تھوڑی سی بے صبری ہو گئی تھی. اب یہ کوئی ظاہر ہے کوئی ایسی بات ہم جس کو کہیں گے کہ نہیں وہ بہت کوئی بڑی بات ہوئی ہو، وہ تو نہیں ہے. تو کیا سمجھ آتی ہے اس سے کہ چھوٹی بات کے لیے بھی، کوئی چھوٹی سی نافرمانی کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ پکڑ ہو سکتی. کبھی یہ نہ سوچے لن نقدر علیہ کہ ہمیں تو پکڑ ہی نہیں ہوگی کوئی اس کے اوپر، کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا اتنی چھوٹی سی بات. بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، اگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے تو اس کے اوپر ہی پکڑ ہو سکتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑنا چاہے تو کسی بڑی بات پہ بھی کسی کو چاہے تو بخش دے. لیکن ہم دیکھیں چھوٹی باتوں کو تو سمجھتے خیر ہے، اس کی خیر ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو اللہ پہ ہے نا، یہ وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، اگر اس نے اسی بات پہ پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا. اور یہ بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کی بھی پکڑ فرما لیتا ہے. لہٰذا کسی کو بھی کبھی اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بڑی نیک ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہونا، میں تو بالکل ٹھیک، میں تو بڑی اچھے کام کرتی ہوں. اور نہ ہی کبھی کسی گناہ کو یا نافرمانی کو چھوٹا سمجھے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر شر بھی اس دن تل جانا ہے اور خیر بھی. تو معمولی نہیں ہے اللہ کی جو بھی نافرمانی، معمولی نہیں ہے. تو پکڑ آ جائے تو ذرا سی بات پہ بھی آ سکتی ہے. اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ رہ گئی جو تھوڑی سی پچھلی آیت سے تھوڑی بات تھی، اس کو کر لوں پھر آگے ہم چلتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں سبحان اللہ، میرا رب کتنا قدردان ہے کہ وہ فرما رہا ہے انہم من الصالحین کل من الصابرین، ان کی کتنی تعریفیں ہیں. اب دیکھو یعنی ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جتنی بھی عبادت کر لے، جتنی بھی کچھ کر لے، اپنی جان بھی دے دے تو کم ہے. کم ہے اس لیے کہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا. اس کے باوجود وہ ذرا سی قربانی دیتا ہے یا ذرا سی اللہ کی خاطر کچھ کرتا ہے نا. کیا ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، لیکن ذرا سا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے، وہ چھوٹی چیزوں کی بھی قدردانی کرتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں نا، یہ میرے صالح بندے ہیں، یہ صبر کرنے والے بندے ہیں. کوئی ایسی قدردانی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی تعریفیں بیان کی ہیں. یہ ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں ان سارے پیغمبروں کی. تو ہم اکثر تعریف نہیں کرتے کسی کی، بگڑ جائے گا، اس میں تکبر آ جائے گا، اس میں ایسے ہو جائے گا، تو ہم بخل کرتے ہیں. اور ویسے تو منہ پہ کسی تعریف کرنا خوشامد کے طور پہ پسندیدہ نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے منہ پہ خاک ڈال دی جائے، اس طرح سے اس سے بھی یعنی اس سے بہتر تھا کہ اس کے منہ پہ خاک ڈال دی جائے بجائے اس کے منہ کے اوپر اس کی تعریفیں کرے. یعنی یہ خوشامد کے طور پہ تعریف کرنے کے لیے. مگر کسی کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں، اس خوشامد کے انداز میں نہیں بلکہ اس انداز میں کہ جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری نہیں آپ نے تعریف کرنی، بس اس کو نوٹ ضرور کر لیں. لیکن ویسے اس میں حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اپنے پیارے بندوں کی. پھر دیکھیں انبیاء کرام کی جو تعریف ہو رہی ہے اس میں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی اپنے صحابہ کرام کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرما رہے ہیں، کہیں حضرت عمر کی فرما رہے ہیں، ان کی
یعنی ان کی کہ بھئی جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے راستہ چھوڑ دیتا ہے. حضرت عثمان کی حیا کی تعریف فرمائی, حضرت علی کی تعریف فرمائی کہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں, اور بھی صحابہ کرام کی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں. اس میں دیکھیں ان کی ایک ایسی ان کو یعنی موٹیویٹ کرنا بھی ہوتا ہے, ان کی حوصلہ ان کو دینا ہوتا ہے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے نیکی کا جذبہ اور بڑھے. جیسے کہ ہم جو میرا مقصد یہاں پہ یہ بات کہنے کا اس لیے ہے کہ ہم اکثر جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں نا ان کی تعریف نہیں کرتے. مثلا کبھی بچوں کی تعریف نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کی کبھی تعریف کریں, ان کو کبھی اچھا کہہ دیں تاکہ وہ اور نیکی میں موٹیویٹ ہوں, بلکہ ہمیشہ نیگیٹو اس کے اندر ان کو ذکر کرتے ہیں. تمہیں تو نماز نہیں پڑھنی آتی, تم نے تو کتنی بری یہ پڑھی, تمہاری تو پڑھائی ایسی ہے, تم تو ایسے ہو. کبھی تعریف بھی کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرفارمنس میں بہت بہتری آئے گی. اسی طرح آپ کے شوہر ہیں, چھوٹا سا بھی کوئی کام کریں جو چاہے ان کی ڈیوٹی ہے کرنا, مگر اگر آپ تعریف کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو جائے گا. مگر ایسے مواقع پہ ہم جا کے سب سے زیادہ بخیل ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس سے ہم اپنے بچوں کو بھی نیکی پہ زیادہ ابھار سکتے ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کر سکتے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا. تو آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی ایک دی تھی, یہ تزکیہ کے پوائنٹس ہیں, سمجھ لیں تربیت ہے ہماری. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو اخلاق بہتر بتانے کا کہا تھا. اب اس ہفتے کا آپ کا یہ انہی بچوں میں جن کو ہر وقت آپ خامیاں نکالتے رہتے ہیں, اب سے اس ہفتے میں آپ نے ان کی تعریفیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی بات پہ بھی تعریف کریں, اس کو بھی ایکنالج کریں. آپ دیکھیں گے ان کا حوصلہ بڑھے گا. جو کام آپ نے ان سے کروانا ہے اسی میں ان کی تعریف کر دیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اپنے دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ذنون جو تھے, یونس علیہ السلام جو تھے, اب وہ اندھیروں میں جا کے وہاں پہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں انہوں نے تسبیح جب سنی ہے سمندر کے جانوروں کی اور وہاں پہ کنکریوں کی تسبیح جب سنی ہے تو انہوں نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی ہے. تو فنادا, اب یہاں پہ نادا جب آیا نا تو یہ سارا بیچ میں ڈیٹیل نہیں کوئی آئی, بلکہ سیدھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو پوائنٹ ان کا, جیسے ہم دعاؤں کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں تو جو پوائنٹ ہے کہ کیا دعا کی تھی یونس علیہ السلام نے, تو پکارا اس نے فی الظلمات, اندھیروں میں. کون سے اندھیروں میں پکارا؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے ہیں. بیچ والی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ نہیں کوئی الہ مگر تو پاک ہے اور ظالم تو میں ہی ہوں, بے شک میں ہی ہوں ظالموں میں سے. اب اس میں کوئی بات کہی گئی ہے, کچھ مانگا گیا؟ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال, اللہ یہاں پہ بڑا اندھیرا ہے, اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا, میں تو اتنا کام کرتا رہا ہوں اور میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں, اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرے گا, اللہ نہیں, کچھ ایسی بات نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں اور جس کو ہم مانا سمجھے بغیر وہ گٹھلیوں پہ گٹھلیاں پھینکے جاتے ہیں. تو یونس علیہ السلام کے پاس مچھلی کے پیٹ میں کون سی گٹھلیاں تھی جو ان کو پتا تھا 1,00,000 دفعہ پڑھوں گا تو یہ کلمہ ادا ہوگا اور یہ بات مانی جائے گی؟ واللہ عالم, انہوں نے 1 دفعہ پڑھا, 10 دفعہ پڑھا, 4 دفعہ پڑھا, کتنی دفعہ پڑھا, مگر یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ کلمات کہے. اور جب یہ کلمات کہے تو سن کے فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ, یہ آواز تو بہت دور کی اور بہت کمزور ہے, یہ کس کی آواز ہے, ہم تو نہیں پہچان سکے. جواب ملا, یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے, اس نے میری نافرمانی کی, میں نے اسے مچھلی کے پیٹ کے قید خانے میں ڈال دیا. انہوں نے کہا پروردگار, ان کے نیک اعمال تو دن رات ہر وقت چڑھتے ہی رہتے تھے, اللہ ان کی سفارش قبول فرما لے. تو اللہ نے سفارش قبول فرمائی, مچھلی کو حکم دیا اور کنارے پہ اس نے اگل دیا. تو یعنی جو ان کی دعا تھی نا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے. جب انسان کوئی ذکر کرتا ہے نا تو وہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح عرش کے گرد گھومتے ہیں. تو جب یہ ان کے کلمات جو تھے جب گھومنے لگے, فرشتے کہنے لگے اللہ بڑی دور کی آواز ہے, لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے, نہیں فیملیئر آواز ہے, مگر آواز بہت ویک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے, جن کی دعائیں تیرے پاس مقبول تھی. اے اللہ, جیسے وہ
آرام کے وقت، یا اللہ جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پہ رحم فرما. مصیبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو تو اس نے ان کو اگل دیا. پھر یعنی جب آپ خوشی کے وقت میں، عافیت کے وقت میں، جب آپ کے سب چیز ٹھیک چل رہی ہے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب غم کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس میں دیکھیں دعا کے دعا کے اوپر غور کریں نا تو اس دعا کے اندر مانگا کچھ نہیں گیا. کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفات بیان کی گئی. نمبر 2 اپنی کمزوری کا اعتراف کیا گیا. بس یہ ہے یہ دعا کہ یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے، اور جو مانگا جائے وہ عطا کرے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کے اندر، یا یہ دعا ایسی ہے. تو اس میں لا الہ